कॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी के नतीजे में 31 जहाज़ों को अभी तक रीडायरेक्ट किया गया है। कुछ जहाज़ों को बंदरगाहों की जानिब वापस भेजा गया है या उनको इर्द गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर किया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक जिन जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया है इनमें ज्यादातर ऑयल टैंकर्स ही शामिल थे। इससे पहले भी अमरीकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ में एक ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करके उसको कब्जे में ले लिया था, जिसकी वीडियो भी सेंटकॉम ने जारी की थी और इसे ईरान ने जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी जो है वो करार दिया था। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने गुज़िश्ता रोज अमरीकी बहरिया के वजीर जो है वो उनको भी ओहदे से हटा दिया। अमरीकी महकमा जंग ने वजीर के इस्तीफे की तस्दीक भी कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जो वजीर बहरिया थे इनको फौजी जहाज़ों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तलाफ की वजह से जो है वो हटाया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप का यह कहना है कि ईरान, उन्होंने पहले कहा था कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो जुमे को हो सकता है, अब बड़ा कम वक्त बचा है। उन्होंने साथ ही ये कहा था कि ईरान की जो 8 खवातीन मुजाहिरीन थी, अब ईरान उनको सजाए मौत नहीं देगा और इनमें से 4 को फौरी तौर पर रिहा कर देगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्लिन डेविड ने यह कहा था कि सिर्फ सदर ट्रंप ही इन 8 खूबसूरत ईरानी खवातीन की जान बचा सकते थे और उनकी जिंदगियां बचा ली जाएंगी। अब दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के जो इस दावे को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है और सदर ट्रंप ने यह कहा था कि उन्होंने ईरान में 8 खवातीन को मुजाहिरीन जो थी उनको फांसी से बचाया। ईरान की अदलिया ने इस मामले पर बाज़ाब्ता रद्दअमल देते हुए कहा है कि ऐसी किसी फांसी का कोई मंसूबा ही मौजूद नहीं था। ईरानी हुकाम के मुताबिक जिन खवातीन का जिक्र किया जा रहा है इनमें से कुछ को पहले ही रिहा किया जा चुका है, जबकि दीगर को ज्यादा से ज्यादा कैद की सजा हो सकती थी, ना कि सजाए मौत की। ईरान ने मुज़ाकरात को अब नाकाबंदी खत्म करने से मशरूत कर रखा है। ईरान का यह कहना है कि अमरीकी सदर मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। अमरीका की जानिब से दी जाने वाली धमकियों और वादों की खिलाफ वर्जी ही मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि ईरान मौशी दबाव की वजह से मुज़ाकरात इस पर वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने जंग बंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी, वो जब बेहतर समझेंगे वो ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। अब इसी से जुड़ी एक और खबर यह आई कि साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने यह इंकशाफ किया कि नेतन्याहू ने कई अमरीकी सदूर पर ईरान पर फौजी हमले के लिए दबाव डाला, ताहम बराक ओबामा, जो बाइडन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इससे इनकार किया था। जॉन कैरी के मुताबिक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने इस मौक़िफ़ की हिमायत की। अब पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको अभी भी दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात बचाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त गैर मामूली किरदार अदा करें। जरीदे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त नाजुक मरहले में हैं, जहाँ बाहमी एतमाद की कमी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ और हालिया फौजी कशीदगी अहम रुकावटें बन रही हैं। पाकिस्तान इन मुश्किलात के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का पुल बनने की कोशिश कराए ताकि मुज़ाकराती अमल जो है वो उसको जारी रखा जा सके और खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान अब जंग बंदी जो है वो भी बरकरार है, ताहम बयानात और इल्ज़ामात का ये जो सिलसिला जारी है। अब ये सिफाती कशीदगी जो है वो किस तरह से कम हो सकती है, मुज़ाकरात का अभी मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जो है वो जुमे की बात सदर ट्रंप ने की थी, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि डेडलॉक जो है वो बदस्तूर बरकरार है। अब मामलात यहाँ से किस तरह से निकल सकते हैं, सूरत हाल इस वक्त क्या है, इस पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इमरान अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एज ऑफ नाउ जहाँ पर चीज़ें खड़ी हैं और इश्यूज़ हैं, आपको बातचीत के इम्कानात या इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या नजर आ रही है? जी देखिए, पहले मैं आपको ज्यादा आसान चीज बता देता हूँ कि हालांकि बड़ा एक क्लीशेड फ्रेज है 50-50 से ज्यादा नहीं है इनके, लेकिन 50% हैं। कई लोग बहुत नाउम्मीद हो गए, ऐसी बात नहीं, 50% हैं चांसेस। और जहाँ चीजें खड़ी हैं जी वो ये है कि पिछले 24 घंटे में कुछ बेहतर बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि उनके जो कुछ खवातीन थी जिनको डेथ सेंटेंस दी हुई थी ईरान में, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि उनकी डेथ सेंटेंस को ईरान ने रिकंसिडर किया है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन बेशक पाकिस्तान के थ्रू या डायरेक्टली भी
ہمیں رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ بھی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے وہ. پھر کچھ شپس کو جانے کی اجازت ایران کی دی گئی ہے نیول بلاکیڈ میں سے. بری بات یہ ہے کہ ایران نے بھی فائرنگ کی ہے. بری بات سے میری مراد یہ نہیں کہ ان کا فائرنگ کرنا برا ہے، اس یہ کہ جی یہ ڈاؤن سائڈ ہے. اور کچھ ریٹورک ہے اور کچھ ایران کی طرف شدید سے شدید ریزرویشنز ہیں. وہ ریزرویشنز بھی ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں، وہ بعد میں آپ کے پروگرام میں ذکر کروں گا. تو بیسیکلی دونوں نے اپنے ڈومیسٹک آڈینسز کو بتانا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. امریکہ نے بتانا ہے ہم نے جنگ جیتی ہے. ایران یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جنگ میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. اور ایران میں جو ٹاپ لیڈرشپ کے جانے کے بعد یہ بات درست ہے کہ سب کچھ کمیونیکیشن بھی نہیں ہے لیڈرشپ کے ٹیئرز کے درمیان اسرائیلی اسیسینیشن اٹیمپٹس کے ڈر سے. تو ایران بھی کے لیے بھی آسان جی نہیں ہے ایک یونیفائڈ سٹانس دینا. تو یہ اس وقت پوزیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بہتری ہوئی تو پروبیبلی آج رات تک ہمارے 12 بجے تک اچھا 5 بجے تک رات کو وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ورنہ اس کے بعد جو یہ ان کی فارورڈ ٹیمز ہیں ڈپلائی ہوئی ہیں، پوری دنیا کی ڈپلائمنٹ ہے، پاکستان شٹ ڈاؤن میں ہے، اس کو انڈیفینیٹلی بھی کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. لیکن عمران صاحب اب ہمارا امپریشن یہ ہے کہ جو ہے وہ پبلک پوزیشنز ہوتی ہیں، لیکن جو اندر بات ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے. لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی لیے گئے، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو پبلک پوزیشن ہے وہی جو ہے وہ شاید ان کی مذاکراتی پوزیشن بھی ہے. تو آپ کے خیال میں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے جی کہ جو ان کے 4-5 بڑے سٹرینڈز ہیں جن کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی تھی، ان میں ان کا چانس ہے کہ کوئی براڈر ایگریمنٹ ہو جاتی، اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ کے بعد امید افزا آگے چیزیں کنٹینیو کرتی. ایران کا امپریشن فرسٹ راؤنڈ میں یہ ہے کہ امریکن سیریس نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھیجے گئے ہیں یا تو ان کو امپاورڈ ہونا چاہیے. اگر وائس پریزیڈنٹ صاحب بار بار امریکہ کال کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ایک دفعہ نتنیاہو کو بھی کال کیے اور ان کے ساتھ وٹکوف اور کوشنر پیجز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا مشکل فیصلہ کیا، ہم آئے اور یہ اس کے باوجود سیریسنس نہیں تھی. اس کے بعد امید کی کرن پیدا ہوئی جب فیلڈ مارشل گئے تھے ٹو ایران، اور انہوں نے ان سے اسٹریٹس آف ہرمز کی کھولنے کی ایک بہت مشکل چیز ان سے منوا لی. ان کو مانا، تو اس کے ساتھ ہی اس سے یہ لوگ غلط بتا رہے ہیں سارے اینالسٹ، اس سے ایک دن پہلے نیول بلاکیٹ شروع ہوا تھا. لیکن سما ایران میں ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یار اگر ہم نے اسٹریٹس آف ہرمز کھول دی ہیں تو پھر امریکہ کو بھی نیول بلاکیٹ ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جبکہ امریکہ نے یہ جو نیول بلاکیٹ ہے یہ جنرل وار اسٹریٹجی کے تحت کی تھی کہ ہم بوم نہیں کریں گے، ہم ایران کو اس کے نیز پہ لے آئیں گے. جب وہ نہیں ہوئی تو ایرانینز فردر انفلیم ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم آنےسٹ ڈسکشنز کر رہے ہیں. اور جو ایک تھوڑی سی بری بات جو کچھ آرٹیکلز میں آئی ہے، وہ آہستہ آہستہ پاکستان کو کچھ ان کے سیکشنز یہ کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان اتنا اوور ایگر کیوں ہے ایک قسم کے ڈائلاگ اور ایگریمنٹ کے لیے، وچ از ویری انفارچونیٹ. پاکستان نے نہ تو کسی تیل کا لالچ ہے پاکستان کو، نہ پاکستان کو کسی ڈالر کا لالچ ہے ایران سے، یا فار دیٹ میٹر کسی سے بھی. ہمارے پرابلمز ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں. پہلی دفعہ پاکستان کے ساری اسٹیٹ نے اکٹھے ہو کے ایٹ دا ٹاپ اکٹھے ہو کے ایک جینوئن کاز کے لیے، وار کو روکنے کے لیے یہ ساری ایفرٹس کی ہیں. اگر اوور ایگر بھی تھے، وہ 3 دن رہے بھی تو وہ اس لیے رہے کہ وہ کوئی ایگریمنٹ لے آئے. وہ کوئی امریکہ کے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ وہاں نہیں تھی. لیکن وہی ہوتا ہے عام زندگی میں بھی، جب صلح کروانے والا ایک پارٹی کو بہت کہے، یا ایونچولی تو میں نے دیکھا صلح کرانے والا if anything goes wrong تو لوگ صلح کرانے والے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی
پاکستان نے رسک لیا, ساتھ انڈین پروپیگنڈا چل رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا پہلگام کے اوپر اتنی عجیب عجیب باتیں وہ لوگ کرتے ہیں, سب کے باوجود جو جنگ ہوئی تو پاکستان بھی پریشر میں تھا. پاکستان نے سارے پریشر پسے پشت رکھ کے سعودی عربیہ کو کنونس کر کے ہم گئے ہیں ان کے لیے ٹاکس کے لیے. تو ان دا گریٹر گڈ آف ایران اینڈ ان دا گریٹر گڈ آف مڈل ایسٹ, اور ہم تو ایموشنل لوگ ہیں, ان دا گریٹر گڈ آف دا اسلامک ورلڈ ہم گئے ہیں. تو اگر یہ اب یہ چیزیں یہ خدشات ختم ہو تو اس کے بعد شاید ہم کوئی بہتری دیکھ سکیں. جی ابھی تو ایسا لگ رہا ہے عمران صاحب کہ جو بلاکڈ ہے وہی مین ایشو ہے. یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے بریک تھرو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے دونوں طرف سے کہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ دوبارہ پٹڑی پر واپس آ سکے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجر آسان تو یہ ہوتا کہ آپ آہستہ آہستہ بلاکیٹ کو کم کرتے اور ایرانین شپس کو پکڑ کے اور ان کی ویڈیوز نہ بناتے. بہت ہی اسمال مائنڈیڈنس کا امریکہ نے مظاہرہ کیا. اس کے جواب میں ایران ریسٹرینٹ کر سکتا تھا. ایران نے بھی ان کے یا دوسرے ٹینکرز کو روکنا شروع کر دیا. اب لیٹسٹ ابھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے بھی ایک اور ٹینکر کو روک لیا. آئی ہوپ ان کی ویڈیوز نہ بنائے, تمسخر نہ اڑائیں اور آ جائیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو سٹارٹڈ فرسٹ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ قوم کی نیشنل ڈگنیٹی کے بہانے سے, باقی چیزوں کے بہانے سے انسان کرتا رہتا. تو ابھی جب ہم بول رہے ہیں تو پھر ایک انفلیمیٹری چیز ہو گئی ہے. امریکہ نے ایک آئی تھنک ٹینکر کو اپریہنڈ کیا ہے. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئے ہیں. وہ جو ڈیتھ سینٹنس ختم ہوئی ہے, کچھ شپس کو جانے دیا امریکہ نے, اور ایران نے بھی بہت زیادہ اسٹرانگ رسپانس نہیں دی تھی. کیے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. اب اللہ کرے کہ بیٹر سینس پریویلز اور یہ چھوٹی موٹی پوسچرنگ ہو جس طرح آپ شروع میں کہہ رہے تھے. تو دیر فور دوسرا ایک اور بہت غلیظ کام ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل نے پھر لیبنان میں اسٹرائک شروع کر دی ہیں, بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, بچے مر رہے ہیں. تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے انڈر ہیومینٹی لا اور کسی اور چیز کی. اور امریکہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے نہیں کر سکتا کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں. اٹس آل ربش. اسرائیل ڈز everything after getting approval from Washington. رائٹ. اور لاسٹلی اب اگر امید تو ہے کہ کوئی بات بن جائے, کوئی مذاکرات کی راہ نکل ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں کیا سچویشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے؟